دیکھا ہے کہ انبیاء اور مرسلین جو انسانیت کے اعلیٰ معیار پر ہوتے تھے، ان کے اخلاق، ان کا تقوی، ان کا شرف، ان کا تمدن، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، ان کے مال، ان کی دولت، ان کا کسب، ان کا پیشہ، کوئی چیز ان کو داغ دھبا نہیں لگا سکتی، اور خدا کی طرف سے وحی اور ساز و سامان ہدایت کا براہ راست آتا، اور انہیں ایسے لوگ بھی تھے جن کو فائدہ نہیں ہو رہا، بڑے بڑے ازلی بدی کفار بد نصیب ہو کے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے۔ لیکن پھر جب آدمی اپنے ماحول پر نظر ڈالتا ہے کہ وہ تو چلو کفار تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ضد کرتے تھے، یہ جو ہمارے زمانے کے اپنے لوگ ہیں یہ کیا ہے؟ ان کی بدعملی، بدچلنی، مسائل کی طرف عدم توجہ اور کمزور مسائل پر زندگی گزارنا، تکڑا اور قوی مسائل سے محروم ہونا، یہ سب وہی شکلیں ہیں۔ رنگ تبدیل ہو گیا، مسلم معاشرے میں بیٹھ گئے، سمجھاتے رہو انہیں کہ بھئی اس مسئلے میں یہ ہے، اصل مقادیر میں لکھا ہے۔ بعض لوگ ازلی ابدی بدبخت ہوتے ہیں اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے وزیر نے، بادشاہ کو پتہ چلا کہ شہر میں جو ڈکیتی ہوتی ہے، لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، یہ ایک گروپ ہے چوروں، اور وہ ایک پہاڑ میں اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں، وقتاً فوقتاً شہر پر حملہ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے وزیر کو مامور کیا کہ بھئی ان کی سرکوبی کرو۔ بادشاہت کس چیز کے لیے؟ بادشاہت اس لیے نہیں ہوتی کہ خزانے جمع کرے، بادشاہت اس لیے ہوتی ہے کہ ملک اور رعایا کی حفاظت ہو۔ اس لیے انگریزی قانون میں بھی لکھا ہے کہ جو بادشاہ، جو وزیر، جو صدر امن قائم نہ کر سکے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ بھئی وزیر نے ان کا تعاقب کیا اور وہ سارے ڈکیتر، چور، لفنگے وہ پکڑ میں آ گئے، بادشاہ کے سامنے لائے گئے اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کے سر اتارو، قتل کرو۔ حکم ہے بھی شریعت کا ہی۔ کہتے ان میں ایک بہت خوبصورت سا بچہ تھا، نوعمر۔ وزیر ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا کہ اس کو رہنے دے، یہ غریب تو ایسے ان کے ساتھ مل گیا۔ بادشاہ نے کہا رہنے دو وزیر صاحب، یہ بدماشوں کے ساتھ، بدخواہوں کے ساتھ رہا ہے، اس کو سیدھا کرنا آسان نہیں، لیکن بہرحال وزیر کو بھی راضی رکھنا پڑتا ہے، اور ایسا کون سا بادشاہ ہوگا جو اپنے ماتحتوں کا خیال نہ رکھے۔ اور وزیر کی ذمہ داری اور ضمانت پر اس نوجوان کو چھوڑ دیا گیا، اور وزیر نے اس کو اپنا بیٹا بنایا اور گھر میں رکھا۔ کچھ مدت بعد اچانک پتہ چلا کہ وہی لڑکا اب جوان ہوا ہے، اور وہ جا کے اور ڈاکوؤں سے میل ملاپ کر کے ان کو لے آیا، اور وزیر کو وہاں اہل و عیال بال بچوں کے رات کو قتل کیا اور سارے خزانے لوٹ کے بھاگ گئے۔ ایک بزرگ گزرے مولانا نقیب اختر سے، استاد محترم مولانا عبدالحنان کے ساتھ دیوبند میں ہم سبق رہے، اور یہاں وہ واقعہ ادیب کا نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے بھیڑیے کے بچے کو دیکھا کہ بارش میں ایسے ٹیڑھا پیڑا ہو چکا ہے، منا سا بنا ہوا ہے، مشکل سے منہ کھول رہا ہے، آنکھیں کھول رہا ہے، بس سونے پورا۔ اور چرواہے نے اسے اٹھا لیا اور کہا واہ، بس میں اس کو اپنے بھیڑ بکریوں میں رکھوں گا اور یہ بھیڑ بکری بن جائے گا۔ اور چونکہ وہ ماں باپ سے چھوٹ گیا تھا، کئی خس و خاشاک میں جنگل میں پڑا ہوا تھا، اوپر سے سخت برسات گر رہی تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا، چرواہا اس بھیڑیے کے بچے کو لے کے آیا گھر اور اس کو بھیڑ بکریوں کے بچوں میں رکھا۔ وہ جیسے جیسے پلتا گیا، بڑا ہوتا گیا۔ یہ چرواہوں کا یہ طریقہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تو جنگل لے جاتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو چل نہیں سکتے وہ گھر پر رہتے، شام کو ان کی مائیں آ کے دودھ پلاتی۔ ایک دن جو شام کو آیا، دیکھا تمام بھیڑ بکریوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں، اور یہ بھیڑیے کا بچہ جو ہے یہ ایک طرف لیٹا ہوا ہے اور بڑا پیٹ نکال کے پورا بچوں کو کھا کے سو رہا ہے، کیونکہ پیٹ اس نے آرام سے بھرا ہے۔ تو وہ چرواہا اس کے سامنے کھڑا ہو کے بڑے دردناک اشعار پڑتا ہے، آپ نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بکریوں کے بھیڑوں کے مار ڈالا اور میرا دل دکھا دیا، آپ تو یہاں پلے بڑے تھے، انہی کے ماؤں کا دودھ پی رہے تھے، یہ کس نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کا باپ بھی بھیڑیا تھا، بدچلن تھا، ناکارہ تھا، ظالم تھا؟ تو پھر روتے ہوئے خود کہتا ہے جب فطرت ہی پلیت اور غلط ہو، نسل ہی گندا اور ناجائز ہو، تو جتنا بھی کوئی ادیب کوشش کرے اور ادب کے خزانے لوٹائے، لیکن وہ ناکارہ، وہ پلیت، وہ کہاں بنتا ہے؟ گوبر سے کبھی مصری کا ٹکڑا بن سکتا ہے؟ یہی بدچلن بد ذاتوں کا یہی حال ہے۔
کتنی محنت، کتنے واعظ، کتنی نصیحتیں، کتنی تنبیہات آئے،